موسیٰ تم نے اللہ کو دیکھا؟ میں کہتا ہوں مولا میں نے نہیں دیکھا، اے بندو میں نے نہیں دیکھا. تو وہ کہتے ہیں پہلے تم دیکھ لو، اگر تمہیں نظر آ جائے تو ہمیں بتا دینا، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے اور ہم اس کی عبادت کریں گے. تو رب نے کہا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نبی ہے نا، نبی، وہ کہہ رہے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اے مولا. میرے رب نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. ایک بار منع ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر امت قوم کو ایک طرف لانے کی کوشش، پھر قوم نے وہی کہا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. تو پھر پہنچے کوہ طور پہ، کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر رب نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. یہ کتنی بار ہوا؟ ایک طور برداشت نہ کر سکا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. میرے رب نے جو ہے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا. وعدہ کیا وعدہ؟ کہا اے میرے پیارے نبی تیرے بندے جب اللہ اکبر کر کے میرے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تو میں نے موسیٰ کے لیے تو صرف ایک پردہ ہٹایا تھا، میں تیرے بندوں کے لیے اپنے آگے سے 70,000 پردوں کو ہٹا دوں گا. میرے پیارے آقا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، اور صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے گواہ ہو جانا کہ جب بھی کوئی بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو باندھتا ہے تو اللہ 70,000 پردوں کو ہٹا دیتا ہے. گویا اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور میرا رب اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے. وہ برکت اللہ نے نماز میں رکھی، مگر آج انسان نماز سے غافل ہوتا چلا گیا، نماز سے دور ہوتا چلا گیا، نماز سے ہٹتا چلا گیا، اور ذہن اس طرف بنتا چلا گیا کہ یار ٹھیک ہے کل پڑھ لیں گے نا، پرسوں پڑھ لیں گے نا، جمعہ کو پڑھ لیں گے نا. مگر یاد رکھیے اگر جمعہ آیا ہی نہیں تو، جمعہ سے پہلے ہی موت آ گئی تو سوچ کے تو دیکھو رب کی بارگاہ میں کیا حالت ہوگا، رب کی بارگاہ میں کیسا معاملہ ہوگا. پھر وہ بندہ ہوگا اور پھر وہ رب کا حساب ہوگا، رب کا حساب ہے. آپ نے سنا ہوگا نبی شافعی محشر ہے، محشر میں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں. کون سے گنہگار؟ کون سے گنہگاروں کی کس میں ہے نا بھائی؟ کون سا گنہگار؟ وہ گنہگار دو طریقے کے گنہگار، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، روزے بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، مگر اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی نماز کے لیے چلا گیا، اور جب میلاد مصطفیٰ کی مجلسیں ہوا تو اس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. یہ بھی گنہگار. اور ایک وہ گنہگار ہے جس کا صرف نام مسلمانوں کا ہے، کام مسلمانوں کا بالکل بھی نہیں ہے نا. ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جن کے نام پوچھو تو صرف مسلمانوں کے نکلتے ہیں، ورنہ ان کی شکل و صورت کو دیکھو، ان کے عادت و اطوار کو دیکھو، کسی بھی چیز کو دیکھو، وہ کہیں سے مسلمان نہیں اور کہیں سے مسلمان نہیں. نبی شافعی محشر ہے، مگر کون سے لوگوں کے لیے؟ کون سے گنہگاروں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، ان گنہگاروں کے لیے جن کے دلوں میں عبادت کی خواہش ہوگی، جو یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میرے پیارے آقا کہیں گے اے مولا یہ میرا گنہگار امتی ہے، اس کے دل میں عبادت کی خواہش ہوتی تھی مگر مولا وقت کی وجہ سے اس عبادت سے غافل ہو جائے گا. اور ایک وہ آدمی جسے کچھ لینا دینا نہیں، آپ تو کر لو، آپ تو سجاؤ، آپ تو یہ کر لو، آپ تو وہ کر لو، آپ کیا کرو؟ کہا نہیں میں کچھ نہیں کروں. یاد رکھیں یہ جو وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے
یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، میرے پیارے آقا کا عالم یہ تھا، میرے پیارے آقا کا معاملہ یہ تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کے گھر میں تھی تو آمینہ کے گھر میں آپ کی کئی تجلیات، کئی برکتیں جو ہے ظاہر ہوتی تھی، مگر یہ آخری روایت آپ مجھ سے سن لیں۔ آپ کے دن بھر کے احوال الحمدللہ میں سمجھ چکا ہوں، میں لے چکا ہوں، مجھے معلوم ہے الحمدللہ کہ سویابین میں ابھی بہت مصروف ہے آپ، اللہ آپ کی کھیتی باڑی میں خوب برکت دے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کے جلسے جو ہو رہے ہیں آپ کو چھوٹے سے گاؤں میں، اللہ اس میلاد میں بیٹھنے کے صدقے میں اللہ تمہارے روزی روزگار میں بھی خوب برکت دے، اور اللہ آپ کی اولادوں کو بھی جو ہے تو خوب روزی سے نوازے، خوب روزی سے نوازے۔ آخری روایت سرکار دو جہاں سر حضرت دائی حلیمہ کے گھر، حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے جیسے عرب کے اندر معاملہ تھا، آج تو کیا ہے لائٹ ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، رات ہو جاتی ہے تو کسی کا بچہ اگر چھوٹا ہو تو اپنے بچے کو یا تو کولر یا پنکھے کے سامنے سلا دیتی ہے اور کھانا بنانے لگ جاتی ہے، مگر اس وقت کا معاملہ الگ تھا، گرمی کا عالم تھا، سعودی عرب ویسے ہی گرم علاقہ ہے، عرب شریف ویسا ہی گرم ہوتا ہے، گرمی کے معاملات حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس چھوٹے سے بچے کو جو میں مکہ المکرمہ سے آمینہ کی گود سے لائی تھی، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، میں نے اس کو اپنے آنگن میں سلایا کہ بھائی ٹھنڈی ہوا چلے گی، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا میں بچہ آرام سے سوئے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں اپنے گھروں میں جو ہے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، تو کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تو بہت وقت نکل گیا، مگر میں نے بچے کی آواز نہ سنی تو میرے دل میں حرکت ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، چل کر دیکھوں تو صحیح۔ تو میں جب اپنے گھر سے رسوئی گھر سے باہر نکلی اور گھر کے آنگن میں آئی تو میرا بچہ نیند سے جاگ چکا تھا، چار جھولے کے اندر جو ہے لیٹا ہوا تھا، مگر میں اس کی انگلی کو دیکھتی تھی، وہ بچہ جو ہے کبھی اپنی انگلی کو سرانے کی طرف سے لے جاتا، کبھی پیروں کی طرف لے کے جاتا اور کبھی دائیں طرف لے کر جاتا، کبھی بائیں طرف لے کر جاتا، انگلیاں ہلتی جاتی، میرے پیارے آقا مسکراتے تھے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے میں دیکھنے لگ گئی، بہت دیر تک تو میں معاملہ سمجھ نہ پائی، مگر تھوڑی دیر کے بعد میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر تجسس ہوا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے اس محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نامے بچے کی انگلیوں کو دیکھا، تو انگلی کو جب دیکھا تو انگلی کی طرف آسمان کے چاند کو دیکھا، تو معاملہ یہ تھا کہ یہ جو بچہ تھا جب انگلی کو سرانے کی طرف لے جاتا تو آسمان کا چاند سرانے آ جاتا تھا، یہی محمد جب اپنی انگلی کو پیروں کی طرف لے کر جاتے تو آسمان کا چاند پیروں کی طرف آ جاتا۔ میرے پیارے آقا کی برکتیں ہیں، ان کے اشارے سے آسمان کا چاند کی حرکت میں آ جاتا تھا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو حسن و خوبصورتی کے ساتھ، اور بولو چلو ٹھیک ہے، موڈ ہے سننے کا؟ ہاں ہے، سمجھ میں آ رہی ہو تو بہت اچھی بات ہے، ہاں آنا چاہیے سمجھ میں، ورنہ یاد رکھیے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہاں بیٹھ کے اتنے دیر بولنا فضول، آپ کا بیٹھنا فضول۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں وہ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں اتنے میں ماشاءاللہ بہت غور سے سنتا ہوں، یہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ مگر ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، روزوں کو چھوڑ دیں، زکات کو چھوڑ دیں، حج کو چھوڑ دیں، یہ سارے احکامات کو چھوڑ دیں، جب نبی کی محبت کو چھوڑ دیں۔ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم میدان جنگ میں ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو ہم تلواروں کو پھینک دیتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے۔ یہ مقام نماز کا تھا، یہ حیثیت نماز کی تھی، مگر آج اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس سے صرف غفلت برتی جا رہی ہے۔
انسان اس سے صرف دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اپنے معاملات کو تو دیکھو، اپنے عالم کو تو دیکھو، اپنے حالات کو تو دیکھو۔ آج انسان بڑے آسانی سے، گناہ تو ایسا ہے کہ آج گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا، گھر کے اندر آپ کے کمرے میں گناہ خود آتا ہے، خود آتا ہے۔ جب سے یہ موبائل نکلے ہیں تب سے انسان گناہ اپنے جیب میں لے کر گھومتا ہے۔ جب انسان کا دل ہوا موبائل نکالا اور گناہ شروع، گناہ شروع۔ کوئی ناچ رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا۔ اب یہ دیکھنے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ ادھر عشاء کی نماز چلی گئی۔ اب دیکھتے دیکھتے اتنی رات ہو گئی کہ رات میں دیر سے سویا، فجر چلی گئی۔ اب صبح اٹھا، کھیتی باڑی میں گیا، کام دھندے سے گیا، ظہر چلی گئی۔ کھیتی باڑی کام سے آتے آتے جو ہے عصر چلی گئی۔ حالت تو دیکھو، اپنی 24 گھنٹہ زندگی کو دیکھو تو صحیح کہ یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے کہاں؟ اب اس 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کہاں ہیں؟ جبکہ یہ زندگی ہماری خود کی ہے۔ گھر آیا، گھر آ کے فریش ہونے کے وقت میں جو ہے مغرب چلی گئی۔ اب ہاتھ میں بچا کیا؟ ہاتھ میں کچھ بچا۔ تو یاد رکھیں آج گناہ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ نے جیسے ہی موبائل نکالا گناہ شروع ہو گیا۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہوتا چلا گیا کہ آج لوگوں نے نمازوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ آج ہم نے دیکھا ادھر لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی جماعت میں وقت ہے، کئی ایسے بدبخت بھی میں نے دیکھے کہ مسجد میں ہی موبائل نکال کے شروع۔ ارے کہاں بیٹھے، کس گھر میں بیٹھے، کس مقام پہ بیٹھے؟ یاد رکھو پوری بستی میں جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود بلاتا ہے، ورنہ مسجد سے اذان سب کے لیے ہوتی کہ نہیں؟ کبھی مؤذن صاحب نے آپ کو یہ بولا کہ نہیں بھائی فلاں صاحب کے لیے میں اذان دے رہا ہوں تو وہی آئے، دوسرا نہ آئے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ کبھی تم نے مسجد کے امام صاحب کو یہ بولتے ہوئے دیکھا کہ نہیں بھائی میں ان کو ہی نماز پڑھاؤں گا، باقی لوگوں کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، ایسا کچھ ہے؟ وہ دربار تو 24 گھنٹہ کھلا، ہر نماز کے لیے کھلا ہوا، یہاں اذان پکاری جاتی ہے، پورے گاؤں میں صدا جاتی ہے، آپ کے کھیتوں میں بھی اس کی صدا آتی ہوگی، مگر یاد رکھیں آتا وہی ہے جسے میرا رب بلاتا ہے، ورنہ جسے میرا رب نہیں بلاتا۔ اذان کی آواز کان میں تو جاتی ہے مگر وہ اذان کی آواز اس کے دل میں نہیں اترتی اور اس کے پیر مسجد کی طرف نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم آج مسلمانوں کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا۔ آ جاؤ، میں بول رہا ہوں آ جاؤ، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 وقت نماز کے لیے آپ صرف مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، مسجد کے دروازے، اور صرف گن لینا کتنے لوگ اندر جا رہے ہیں، کتنے رہیں گے میں بتاؤں؟ 5 10 20 ہے نا، 30 مان لو، گاؤں میں 30 ہی لوگ ہیں، بولو نا 30 ہی لوگ ہیں کیا؟ زیادہ ہے نا، باقی کا ہے؟ سنو ابھی یہاں پہ ڈی جے لگاؤ، کیا لگاؤ؟ ڈی جے لگاؤ، اس ڈی جے کے اندر اچھی سی ڈھک والی نعت لگا دو، لگ گئی نعت؟ اب بولو پورا گاؤں ناچنے آ جائے، اگر پورے نہیں بھی ناچے تو باقی کھڑے رہ کے دیکھنے آ جائے۔ یہیں سے سمجھو کہ انسان کے لیے گناہ بہت آسان ہے، مگر دن میں 5 وقتوں میں سے 2 وقت بھی مسجد کی طرف آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا ہے۔ یہ عالم کس نے پیدا کر دیا؟ یہ عالم ہم نے ہی پیدا کر دیا۔ یاد رکھو چوری کرنے والے کی اولاد
ٹھیک ہے؟ حرام کمانے والے کی اولاد حرام ہی کمائے، شراب پینے والے کی اولاد شراب ہی پیے گی، اور حلال کمانے والے کی اولاد حلال ہی کمائے گی، ہے نا؟ دنیا کا قانون ہے کہ نہیں؟ تو نماز پڑھنے والے کی اولاد نماز پڑھے گی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی اولاد بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ پھر عالم یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات میں خود تو نماز نہیں پڑھ رہا، اور عالم یہ ہے کہ اس کے گھر میں جھانک کر دے اس کے گھر میں عورتیں بھی نماز نہیں پڑھتی۔ انسان کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی صبح 6 بجے سویابین نکالنے جانا ہے، تو گھر کی عورتیں 4 بجے اٹھ کر کھانا بنانا شروع کر دیں گی، کرے گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ 6 بجے سویابین نکالنا ہے تو 5 بجے تیاری کے ساتھ کھیت میں موجود، ٹھیک ہے؟ سویابین نکالنے کے لیے تم 4 بجے 5 بجے اٹھ سکتے ہو، مگر اللہ کے لیے جب مؤذن فجر میں اذان پکارتا ہے تو تم نہ خود اٹھتے ہو نہ اپنے بیوی بچوں کو اٹھاتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو کتنے لوگوں کا حساب دینا ہے پہلے یہ سمجھو۔ ایک تو مجھے اپنا خود کا حساب دینا ہے، دوسرا